ابھی یہاں بات ہو رہی تھی، آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ گناہ کون کون سے ہیں اور کن کن گناہوں سے بچنا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس وقت صورتحال یہ بن گئی ہے کہ مجموعی طور پر جب ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جنہیں گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا گیا ہے. مثلاً میں مثال دیتا ہوتا ہوں کہ آپ دوسروں سے بدگمان ہو جاتے ہیں، یہ ایک بڑا گناہ ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. اسی طرح آپ آج میں جو آپ کو اپنے دوستوں کو جو صاحبان جہاں تشریف لائے ہوئے ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ دو بڑے گناہ اور بھی ہیں جن سے ہم نے کبھی بچنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ان کو اب تو ہم گناہ سمجھنا ہی چھوڑ گئے ہیں. ان میں ایک بڑا گناہ جو ہے وہ طعنہ زنی ہے. طعنے اور غیبت میں ایک فرق ہے، وہ آپ سمجھ لیں. غیبت آپ کسی کی پس پشت کرتے ہیں، غیر حاضری میں، غیر موجودگی میں آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں. اور طعنہ وہ جو آپ منہ کے سامنے روبرو فیس ٹو فیس کسی کو دیتے ہیں. اور یہ ایک بڑا گناہ ہے اور ہر دوسرا شخص اس میں ملوث ہو رہا ہے. اور دیکھ رہے ہیں اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ، ڈگریوں والے، ایم فل، پی ایچ ڈی، ڈاکٹرز، پروفیسر، انجینئرز، دفاتر میں، کمپنیوں میں، اداروں میں لوگ طعنہ زنی کو برا نہیں خیال کرتے، گناہ نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مکی صورت ہے، صورت ہمزہ میں اس کا ایک رکوع ہے، اس کی 9 آیات ہیں میرے خیال میں، مجھے یاد پڑتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہلاکت کہا ہے ان لوگوں کے لیے جو طعنہ زنی کرتے ہیں، جو دوسروں کو طعنہ دیتے ہیں، طعنہ زنی کو خوشی اور فخر سے قبول کرتے ہیں اس گناہ کو. بہت برا خیال کیا گیا کہ آپ عام طور پر میں سوچتا ہوں کہ ہم طعنہ زنی کرتے کیوں ہیں. میں سمجھتا ہوں ہم کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، کسی کو برا بھلا کہنے کے لیے طعنہ زنی کرتے ہیں. اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کی عزت نفس مجروح ہو جائے، اس کی دل آزاری ہو جائے، وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، ہلکا سمجھے، گھٹیا سمجھے، نیچ سمجھے. اور میں جو طعنہ دے رہا ہوں میں خود کو برتر سمجھوں. تو میرا ذاتی خیال تو یہی ہے کہ ہمیں طعنہ زنی سے گریز کرنا چاہیے اور اسے گناہ سمجھنا چاہیے، اور یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ اس کو اللہ نے ناپسند کیا ہے. اچھا، گناہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ یہ گناہ ہے. دنیا کے ہر مذہب میں گناہ گناہ ہی ہے. غلط بات غلط بات ہے اور صحیح بات ہے، اچھی بات ہے، بری بات ہے. تو طعنہ زنی کو اللہ نے گناہ کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ طعنہ زنی کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے اور اس کے لیے جہنم ہے. اور جہنم میں بھی ایک جگہ ہے، اس کا نام حطمہ ہے. اور طعنہ زنی کرنے والا حطمہ میں ڈالا جائے گا. اور حطمہ کی آگ جو ہے وہ بڑے لمبے لمبے ستونوں پر مشتمل ہوگی اور اس کے اندر بندہ پھنس کے رہ جائے گا، بند ہو کے رہ جائے گا اور وہ آگ دلوں تک پہنچے گی. یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، آپ یہ سمجھیں کہ میں کہہ رہا ہوں، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ. اور جب میں نے حمزہ کی تلاوت کی تھی، اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی تھی، تو میں نے محسوس کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ بہت غصے میں یہ بات کر رہے ہیں، بہت تراغ ہو گئی کہہ رہے ہیں کہ ہلاکت ہے اس کے لیے جو طعنہ زنی کرتا ہے. اب میں آپ کو دوسرا گناہ بتانا چاہتا ہوں، آج آپ نوٹ کر لیں اس بات کو. وہ ہے عیب جوئی کرنا. اور غیبت اور عیب جوئی میں بھی تھوڑا فرق ہے. غیبت میں نے جیسے کہا پس پشت کرتے ہیں، عیب جوئی موجودگی میں بھی ہوتی ہے اور غیر موجودگی میں بھی ہوتی ہے. اور یہ اس کا مطلب بھی کسی کے عیب بیان کرنا، اس سے بڑا کوئی نہیں کہ دوسروں کو ذلیل کرنا ہے، رسوا کرنا ہے، دوسروں کا امیج خراب کرنا ہے. دوسروں کی نظر میں باس ہے، اس کی نظر میں اپنے ماتحت کا امیج خراب کرنا ہے، اور آپ خوش آمد میں، چاپلوسی میں، گریڈ اور تنخواہ میں اضافے کے لیے آپ کسی کی عیب جوئی کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ نے بھی اس کے لیے بھی ہلاکت کا کہا ہے. اسی سورہ ہمزہ میں کہا کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو طعنہ زنی کرتا ہے، عیب جوئی کرتا ہے. آپ کی جب اللہ نے پردہ پوشی فرمائی ہوئی، آپ کے عیبوں پر پردہ ڈالا ہے، تو آپ نے کسی میں دیکھ لی کوئی برائی، خامی، غلطی، تو اس کو آپ ڈھانپ لیں، اس کو وہیں اپنے سینے میں دفن کر لیں.
یہ جو ہمارا پیٹ ہے یہ صرف کھانا کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ جو ہمارا سینہ ہے اس میں جو دل دھڑکتا ہے، یہ سانس لینے کے، ہمیں اپنے اندر کچھ لوگوں کے عیوب کو بھی چھپا کے رکھنا چاہیے۔ جو کسی کے عیبوں کو چھپاتا ہے اللہ اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ آپ اگر اللہ سے نمبر چاہتے ہیں، گریڈ چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اس کی خوشی چاہتے ہیں، تو میں تو آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالیں، غیبت سے بھی بچیں ہیں۔ اور یہ جب آپ کسی کے عیب بیان کر رہے تھے تو در حقیقت آپ غیبت کر رہے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب معراج پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے بڑے بڑے ناخنوں سے، تانبے کی طرح کے ناخن اپنے سینوں کو چھلنی کر رہے ہیں اور اکھیڑ رہے ہیں۔ تو پوچھا یہ کون ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ یہ غیبت کرتے تھے۔ عیب جوئی، تانا زنی اور غیبت بڑے گناہ ہیں، مگر میں آج تانا زنی اور غیبت، عیب جوئی پر بات کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو انعام دے گا جو دوسروں کی غلطیوں کو جانتا ہے، خامیوں کو جانتا ہے، ان کی لرزشوں سے واقف ہے، پھر بھی ان کے بارے میں اچھا گمان کرتا ہے، ان کی تعریف کرتا ہے، تذکرہ کرتا ہے تو اچھے الفاظ میں کرتا ہے۔ اگر ان کے کوئی عیب ہے تو میں تو لوگوں کو ہمیشہ یہی کہا کرتا ہوں کہ آپ ان سے براہ راست مل کے ان کے عیبوں کے بارے میں، ان کی غلطیوں کے بارے میں نشاندہی فرمائیں۔ اگر وہ نیک صالح انسان ہیں تو وہ رک جائیں گے، میرے خیال میں اپنی خامیوں پر قابو پا لیں گے، اپنے غلطیوں کو دہرانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ تو آپ اگر میری اس نصیحت کو سمجھیں، گناہوں کو گناہ سمجھیں، اور پھر وہی کہوں گا کہ اللہ نے ہلاکت کا کہا ہے، غصے اور ناراضگی کا اظہار کیا ہے ان دو گناہوں کے حوالے سے، کہ تانا زنی اور عیب جوئی، اور اس کو جہنم میں حطمہ میں ڈالنے کا کہا ہے۔ اور کہا یہ حطمہ کیا ہے، آپ کیا جانا حطمہ کیا ہے؟ حطمہ ایک بڑی آگ ہے، گہری آگ ہے، لمبے ستونوں والی آگ ہے، جس میں آپ کو ڈال دیا جائے گا اور آپ اس میں بند ہو کے رہ جائیں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ دوزخ سے بچیں، جہنم سے بچیں، جہنم کی آگ سے بچیں، عذاب سے بچیں، تو آج سے کوشش کریں گے، کر کے دیکھیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ ارادہ کر لیں، آپ سوچ لیں اور اس پہ جم جائیں استقامت کے ساتھ اور استقلال کے ساتھ، تو پھر آپ ان گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ ہم گناہوں کو گناہ سمجھ نہیں رہے، گناہوں کو گناہ تصور نہیں کر رہے۔ المیہ یہ ہے، ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے، غلطی ہے۔ ہم 4 آدمی جب اکٹھے ہوتے ہیں تو میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس گفتگو کے لیے کوئی اچھا موضوع نہیں ہوتا، کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم تانا زنی اور عیب جوئی شروع کر دیتے ہیں، غیبت شروع کر دیتے ہیں، خواہ کے گناہ گار ہوتے ہیں، گناہ بے لذت کے شکار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آج کا یہ مختصر پیغام آپ کے لیے ہے کہ ان دو گناہوں کو بھی گناہ سمجھے، اور ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو تانا زنی کرتا ہے، عیب جوئی کرتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اس کائنات کے خالق اور مالک اکیلے معبود جو ہیں وہ اللہ ہیں، اور انہوں نے کہا ہے، اور غصے اور ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ آپ کبھی سورۃ حمزہ کا مطالعہ کریں، اس کا ترجمہ دیکھیں، تو آپ دیکھیں کہ اللہ اس میں بہت غصے میں ہے، بہت ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ نا جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے، میں جب مطالعہ کر رہا تھا سورۃ حمزہ کا، تو مجھے یہ بات سمجھے کہ اللہ کو اپنے انسانوں سے بڑی محبت ہے۔ اللہ انسانوں سے وہ نہیں چاہتا کہ ہم، یہ محبت کا اظہار ہے۔ آپ ذرا ڈیپلی اس کو ذرا دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات سامنے نظر آئے گی کہ اللہ نہیں چاہتا میرے بندوں کے آپ سامنے بیٹھ کر ان کو تانا دیں، ان کے منہ سامنے کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ نیکیاں کی تھی، یہ بھلائیاں کی تھی۔ اللہ نہیں چاہتا کہ آپ تانا زنی کریں، اور تانا زنی کے بعد آپ پھر جہنم میں، آپ نے نیکی بھی کی، تانا دے دیا تو آپ گناہ گار ٹھہرے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ آپ بندوں کو تانا دیں، اس کے بندوں کی آپ جوئی پیار، اللہ کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے۔ میں تو اس ناراضگی میں بھی اللہ کا پیار دیکھ رہا تھا کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں کی تانا زنی نہ کی جائے، ان کو تانے نہ دیے جائے، رسوا نہ کیا جائے، ذلیل نہ کیا جائے، ان کو برا بھلا نہ کہا جائے۔ اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتے ہیں، یہاں مظاہرہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کو تانے بھی نہ دیے جائیں منہ سامنے، اور ان کی عیب جوئی بھی نہ کی جائے جب وہ نہ بیٹھے ہوں، موجود نہ ہوں، ان کے عیوب نہ بیان کیے جائیں، عیبوں پر پردہ ڈالیں دوسروں کے۔ مجھے امید ہے آپ اس پیغام کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی جو کہا اس پر عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔